بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں اور بالخصوص جو میراث کے احکام ہیں جن کو تفصیل سے قرآن مجید نے سورہ نساء میں بیان کیا ہے، ایک اہم معاملہ اور ایک اہم بحث یہ ہے، اور جو ایک اصل میں دراصل ایک حدیث سے پیدا ہوئی ہے کہ کیا ایک غیر مسلم مسلمان کو انہیریٹ کر سکتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا مسلمان اور غیر مسلم آپس میں ایک دوسرے کی میراث باہم پا سکتے ہیں۔ اس کا جواب عام طور سے ہمارے فقہا نفی میں دیتے ہیں، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹو قرآن میں موجود نہیں ہے، اور اس ضمن میں جو بھی استنباط کیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے، ایک حدیث سے کیا گیا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کسی کافر کے وارث نہیں ہوں گے اور نہ ہی کافر کسی مسلمان کا۔ تو یہ ان الفاظ کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں میراث نہیں پا سکتے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ میں یہ بات متعدد طور پہ عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی ہم کسی روایت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی حدیث کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو قرآن سے ریلیٹ کریں، یہ دیکھیں کہ قرآن میں اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس روایت کو بھی اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اور بات بالکل مختلف ہے جو اس سے عام طور سے سمجھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ جو اس کے عربی الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے تھے، اس میں تھا کہ لا یرث المسلم الکافر۔ یہاں پہ کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کافر پہ بھی الف لام ہے، جس کا مطلب ہے خاص طور سے وہ کافر کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا ہے حق کا۔ قرآن مجید میں یہ قانون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی زندگی میں اس بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ان پر عذاب لے کے آتے ہیں اور آخرت میں بھی ان پر عذاب لے کے آتے ہیں، اور انہی کی عذاب کی قسم اور شکل ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کو مختلف سزائیں دی جاتی ہیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو کفار تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان کو نوٹس لیا، ان کو مختلف سزائیں دی گئیں، اور ان کو پھر مسلم کمیونٹی سے کاٹا بھی گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اور حق کو جانتے بوجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے معاملے، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کیا، اور اس جانتے بوجھتے ہوئے انکار کی جو سزا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دنیا ہی میں دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چلتی رہتی ہے۔ یہ قانون دراصل رسولوں کی زندگی ہی میں عمل پیرا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات کہ حق کے بارے میں کون جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہا ہے، یہ ایسا چیز ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو انسان خود اس کو نہیں جان سکتا، اس کے بارے میں خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جیسے ہی وحی کا دروازہ ختم ہوا، یہ قانون بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی حق کو واضح کرتے ہیں اور وہی یہ بتاتے ہیں کہ حق کے انکار کرنے والا کون ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان پھر یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اور ان سے پہلے جتنے رسول گزرے ان سب کے زمانے میں ان لوگوں نے، ان مخاطبین نے ان رسولوں کے جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا، انہی کو پھر کافر کہا گیا، اور پھر جب اس کو خاص طریقے سے روایات میں جب بیان کیا گیا اس بات کو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے سے اس کو متعلق کیا گیا، تو الفاظ بھی دیکھیے کہ الکافر آتے ہیں، جس میں اس سے مراد یہ کہ یہ کافر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو حق مانا، حق کو حق سمجھا، اور پھر بھی یہ کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کو الکافر کہا جائے گا، اور انہی کے بارے میں پھر وہ سارے احکام ہیں جو روایات میں بھی بیان ہوئے ہیں اور خود قرآن مجید میں بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، انہی کے قبیل کا حکم یہاں پہ بیان ہوا۔ یہ جو یہاں کہا گیا کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان اور کفار آپس میں میراث نہیں پا سکتے، اصل میں یہ وہی کفار ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں پائے گئے، جن کے براہ راست مخاطبین تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے بعد ہم نہیں اب دریافت کر سکتے کہ کون جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلا رہا ہے۔ چنانچہ اس روایت کا بھی اب آئندہ زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسی قانون کی اصل میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایکسپلینیشن، ایک فرع ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قرآن کے مطابق وجود میں آیا اور پھر ان کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ حق کی بنیاد پہ جب فیصلہ کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کی بنیاد پہ اور باطل کی بنیاد پہ جو فیصلہ قیامت میں ہونے والا ہے، اس کو وہ دنیا میں، یعنی حق کو اس درجے میں واضح کر دیتے ہیں اپنے رسولوں کی زندگی میں کہ اگر کوئی حق کی بنیاد پہ اس کو جھٹلائے اور حق اور باطل کا فیصلہ دنیا میں کر دیں، تو پھر یہ حق و باطل کی پوری سرگزشت اس اخروی حق و باطل کے فیصلے کی ایک دلیل بن جاتی ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ حق و باطل کے بارے میں بعض دفعہ بھول جاتا ہے، یا اپنی جزا و سزا کے بارے میں بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی اپنی زندگی میں اس قانون کو روبہ عمل کر کے یہ بتایا کہ وہ جزا اور سزا جو آخرت میں ایک دن پیش ہو کے رہنی ہے، دیکھو ہم نے اپنے رسولوں کی زندگی میں دنیا ہی میں برپا کر دی، اور دنیا ہی میں پھر یہ فیصلہ کر دیا کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اور کفار کے آپ کہہ لیجیے کہ زمرے میں شمار ہوئے۔
یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو میراث کا تعلق ہے خود قرآن مجید سے واضح ہے کہ وہ قرب منفعت کی بنیاد پہ ہے۔ قرب منفعت کا مطلب یہ ہے کہ کون کسی کے لیے نافع ہے، کون کسی کے لیے بینیفیشل ہے۔ خود قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب قریش نے اور اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا اور حق کو بھی جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلایا، تو منفعت ان کی پھر وہ ختم ہو گئی تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ جو کہ عام حالات میں ان کی تھی۔ چنانچہ اسی کی بنیاد پہ وہ قرب منفعت کا چونکہ معاملہ ختم ہوا، تو یہ اس زمانے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اس زمانے کے جو کفار ہیں اور اس زمانے کے جو مسلمان ہیں وہ باہم ایک دوسرے کی میراث نہیں پا سکیں گے۔ تو اس پوری ڈسکشن سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس روایت کا خاص موقع و محل ہے۔ یہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخاطبین سے متعلق ہے، اور یہ اس لیے متعلق ہے کہ وہاں پہ منفعت کا جو معاملہ تھا وہ اتمام حجت کے بعد ان کے جو کفر پہ جم جانے کے باوجود حق کو نہ ماننے کی وجہ سے چونکہ بالکل واضح ہو گیا تھا، وہ منفعت بالکل ختم ہو گئی تھی اور لہٰذا وہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات بھی بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس روایت کا پھر بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعد کے زمانوں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست مخاطبین کے علاوہ مخاطبین ہیں یا ان کے جو اولین مخاطبین کے علاوہ مخاطبین ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ آج اگر پھر مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے یا کوئی خاندان کے اندر کوئی غیر مسلم ہو جاتا ہے تو آپس میں ان کی میراث بالکل ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے کہ اسلامی قانون میں اس طرح سے درج ہے۔ اور اس سلسلے میں اس روایت کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس روایت کا جو موقع و محل ہے وہ وہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی اسی قانون رسالت کی ایک وضاحت کرتی ہے، ایک پہلو سے فرع ہے، اور اس کا بعد کے زمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔